بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان نے میزائل چلا دیے ہیں، ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے دکھا دیا ہے۔ بھارت تو دھمکی دے رہا تھا، پاکستان تیار بیٹھا ہے۔ ایک طرف جنگی مشقیں اور دوسری طرف میزائل چلائے جا رہے ہیں، تجربات کیے جا رہے ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے میزائل تیار بھی ہیں اور ٹھیک نشانہ لگا رہے ہیں۔ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور 450 کلومیٹر تک، جی ہاں 450 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جاتا ہے اور اس طرح سے تباہی پھیلا سکتا ہے۔ تو بھارت کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہے کہ پھر کوئی محفوظ رہے گا۔ پاک فوج کا دشمن کو سرپرائز، ایک میزائل نے بھارت کی نیندیں اڑا دی، یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں ٹیلی ویژن پر۔ پاکستان کا 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربے کا مقصد افواج کی عملی تیاری کو جانچنا اور میزائل کے اہم تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینا تھا۔ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر، ترک جہاز، جنگی جہاز کراچی پہنچ گیا ہے۔ لیٹسٹ جہاز ہے اور سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ اب اس پر بھی بھارت بڑا پریشان نظر آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایسے ماحول میں ترکی کا جدید جنگی جہاز ٹی سی جی بیوک ادا 4 سے 7 مئی تک کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے جا رہا ہے اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ ترکی اور پاکستان میں دفاعی تعاون کتنا ہے۔ ترکی کا یہ جہاز سٹیلتھ جنگی جہاز جو کہ آبدوز شکن اور ساحلی گشت کے مشن کے لیے تیار کیا گیا ہے، پاکستان اور ترکی کے درمیان کتنا تعاون ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی تھا کہ جی وہ وکرانت آ رہا ہے اور وہ ایئر کرافٹ کیریئر فلاں ہے، تو پاکستان کا بھی دیکھیے ترکی کے ساتھ اشتراک، اور ترکی کا جنگی بحری جہاز پاکستان پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چین کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ بھی بھارتی ٹی وی چینل پر سٹیٹمنٹ آئی ہے جس نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چین کی طرف سے واضح یہ اب پیغام آ گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی علاقائی سلامتی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا، جس کو دوسرے معنوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1 انچ بھی بھارت کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا۔ چونکہ یہ سوچ ہے کہ اچھا کشمیر میں کچھ کر کے اور گلگت بلتستان کی طرف آ کر، کیونکہ بہت زیادہ فوج ہے بھارت کے پاس، تو وہاں ساری لگا کر کچھ علاقہ ہم کچھ قبضے میں لے لیں، کچھ وقت کے لیے صحیح نہیں۔ چین کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ان کے CNN نیوز 18 پر یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈاکٹر وکٹر گاؤ کی۔ یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں آف بیجنگ بیس سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن اینڈ پرومیننٹ چائنیز فارن افیئرز ایکسپرٹ۔ یہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور وہاں پر ان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سٹیٹمنٹ دینا آتا ہے۔ چائنا میں ذرا اور طرح کا ماحول ہے اور وہ سوچ سمجھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھارتی چینل پر بیٹھ کر کہا ہے کہ China is fully committed to defending Pakistan's sovereignty and territorial integrity if threatened by any country۔ کسی بھی ملک سے اگر خطرہ ہوا، صرف بھارت کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی ملک سے خطرہ ہوا تو پاکستان کی حفاظت کی جائے گی اور ہم کمیٹڈ ہیں اس سے کہ پاکستان کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ چین کس طرح سے کرے گا؟ کوئی اپنی فوجوں تو نہیں بھیجے گا، ٹیکنالوجی وہ پہلے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ جو حالیہ بھی میں نے بیان دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی، امریکہ کی سب سے بڑی AI کمپنی، اس کے CEO سے پوچھا گیا، اس کے سربراہ سے پوچھا گیا کہ چائنا کتنا پیچھے رہ گیا آپ سے، کتنا پیچھے ہے AI ٹیکنالوجی میں، کتنا قریب پہنچ چکا ہے؟ اس نے کہا جی پیچھے کوئی نہیں ہے وہ، اور 50% AI کے ایکسپرٹ چائنیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے۔ اب یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے ویپنز میں بھی، ہر چیز میں، تو چائنا پیچھے نہیں اب رہ گیا اور وہ ٹیکنالوجی پاکستان ٹرانسفر کر رہا ہے، جس کی ایک مثال آپ دیکھیے۔ اب یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ رافیل طیارے اڑے، جب رات گئے عطا تارڑ نے کہا کہ جی 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ ہو سکتا ہے، تو شاید بھارت کو یہ تھا کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اور ابھی ان کے پاس وہ کوڈ نہیں آئے تھے کہ جی رافیل کو پاکستانی ریڈار پکڑ نہیں سکیں گے۔ پاکستانی ریڈارز نے ان کو ڈیٹیکٹ بھی کر لیا، جوابی کارروائی بھی کی گئی، ہمارے جہاز جو ہیں وہ گئے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گیا کام، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، اس کو وقتی طور پر جیم بھی کر دیا گیا۔ تو وہ تو کہہ رہے تھے اتنے اربوں ڈالر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا ابھی کسی کو بھی نہیں پتا، اور وقت آنے پر وہ چیزیں پتہ چلتی چلی جائیں گی، اور کچھ پتہ چل رہی ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو بڑا کلوز کوآرڈینیشن ہے۔ پھر یہ بھی چائنیز ایکسپرٹ نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کے اندر، چائنیز کو، تو ہم نے انویسٹیگیشن کا کہا، آپ بھی تحقیقات کا کہیں۔ But Professor Gao, last year when there were the Chinese CPEC projects that were attacked in Balochistan, and I saw the foreign ministry statement, it did not mince any words. It certainly did not call Pakistan an iron-clad brother in the aftermath of the attacks that killed Chinese nationals in Balochistan. The point is very simple. We need to call for impartial and complete and thorough investigation. اس طرح کہ آپ کا اب بھی بڑا کلوز
دوست ہے پاکستان، آپ کی اب اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں آئی تھی جب چائنیز پر حملہ ہوا تھا، تو اس کا جواب لیا کہ شاید وہ کہے کہ نہیں ہاں اب ہمارے خدشات ہیں فلاں ہیں. تو پھر ایکسپرٹ نے کیا جواب دیا سنیے. The background of this attack before any country should seize this opportunity to use this attack as a trigger for escalation of tensions or even conflict between India and Pakistan. Now, the third point I want to add, please, with your permission, is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. یعنی ہم دونوں اتحادی ہیں، چائنا اور پاکستان، کچھ بھی ہو جائے ہم اتحادی ہیں. بار بار میں اس کو کہہ رہا ہوں. یہ میں نے پورا کلپ دیکھا، تقریباً 7.5 منٹ کا، اس کا اہم ترین حصہ. پہلے بھی انہوں نے بات کہی، پھر انہوں نے بھارتی ایکسپرٹ جو بٹھایا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں چائنا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے بڑے تحمل سے ان کو اشتعال دلانے کی کوشش تو کی تھی. انہوں نے تحمل سے جواب دیا کہ میں دوبارہ دہرا دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم بہت کمیٹڈ ہیں پاکستان کی علاقائی سلامتی کے ساتھ. No one should second guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever. کوئی اس میں ابہام میں نہ رہے، گیس ورک نہیں کرنا. ہم ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آئیں گے ہی آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے. Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You are talking about a war یعنی between بہت سنجیدہ معاملہ ہے. کسی بھی ملک کی طرف سے تھریٹن پاکستان فیل کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر طرح سے. Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about an ironclad alliance between China and Pakistan. And China's full commitment to defend Pakistan. ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظر ہیں جب حملہ آوروں نے حملہ کیا، وہ دکھا رہے ہیں سویلین یہاں ٹیررسٹ ہے اور اس طرح فائرنگ کی گئی، وہ سب مناظر بھی ساتھ یہ بھارتی چینل پر چلے ہیں. تو یہ تو چائنا کی بات ہو گئی. اب ایک اور ٹینشن بھارت کے لیے پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جب بات چائنا کی طرف سے کی جا رہی ہے ان کے تھنک ٹینکس کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے لداخ جو 3000 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ہے اور بارڈر ہے جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، دونوں کلیم کرتے ہیں، چائنا اور بھارت کے درمیان یہ سرحد ہے. بھارت کہتا ہے ہماری ہے، چائنا کہتا ہے ہماری ہے. اس پر ان کی جنگ بھی ہو چکی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں 1962 میں جنگ ہوئی، بھارت کو بڑی مار پڑی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ حقیقت جب ہم بتاتے ہیں تو بھارت میں ہمارا چینل ہی بین کر دیا جاتا ہے. خیر، تو ہم سچ سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. تو اب چین وہاں پر پھر آگے بڑھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ چینی فورسز یہاں پر آ جائیں گی، پاکستان کی مدد کریں گے ویپنز کے لحاظ سے، انٹیلیجنس کے لحاظ سے، ہر طور پر. اس میں چین کا اپنا بھی آپ دیکھیے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان یہ وہ علاقہ ہے جو چین کی سرحد بھی لگتی ہے. تو پہلے لداخ کا مسئلہ ہے، تو یہاں چین برداشت نہیں کر سکتا، اس کی اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرات ہو جائیں گے کہ بھارت یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے یا اس طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ علاقہ غیر محفوظ ہو جائے. یہ وہ برداشت کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر سی پیک، تو سارا اس طرح کا مسئلہ ہے. پھر اس کا یہ بھی ایک دوسرا رخ ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کرے گا تو ہم سوورینٹی، نیشنل انٹیگریٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے پاکستان کی. تو پھر چائنا بھی ان کا پانی بند کر سکتا ہے کیونکہ بھارتی دریا چائنا کی طرف سے بھی آ رہے ہیں تو ان کا پانی بند کر سکتا ہے، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. پھر جی بنگلہ دیش کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. ریٹائرڈ بنگلہ دیشی جنرل فضل الرحمان has suggested that his country should invade and occupy all 7 northeastern states of India if New Delhi attacks Pakistan. اگر بھارت حملہ کرتا ہے پاکستان پر تو پھر بنگلہ دیش بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر حملہ کر کے قبضہ کرے. میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان نے یہ کہا ہے. اور ان کی تصویر دیکھیے، جو موجودہ حکمران ہیں محمد یونس ان کے ساتھ ہے. بنگلہ دیش ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزرا ہے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد، تو ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے بھارت تو 7 ریاستیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہیں ادھر ہمیں چلے جانا چاہیے اور بنگلہ دیش کے ساتھ ان کو بلانا چاہیے کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ اب کافی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. پھر وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان. صرف وہاں اسٹیٹمنٹ نہیں ہو رہی، یہاں پر ان کے سفیر بھی آفیشیلی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وزارت خارجہ نے افغانستان کے 150 ٹرک براستہ بھاگا بھارت بھیجنے کی اجازت دی، لیکن پھر خبر ہے کہ جی بھارت نہیں مان رہا، چونکہ افغانستان کی تجارت بھی اس سارے ماحول میں متاثر ہو رہی ہے. اس سے بھارت کو بھی نقصان ہے، افغانستان کو بھی نقصان ہے. بھارت کا پاکستان سے شپنگ اور پوسٹل روابط بھی معطل کرنے پر غور. تو وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ نہیں ہم کچھ کر رہے ہیں. اس لیے اب کہا جا رہا ہے جی آئی ایم ایف کی طرف بھی بھارت جا رہا ہے اور آئی ایم ایف سے شکایت کر رہا ہے کہ جی پاکستان کا پروگرام ختم کر دیا جائے. ویسے ہی میں بتا دوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بھارت کے پاس ووٹ ضرور ہے، لیکن آئی ایم ایف دیکھتا ہے ہماری شرائط پر عمل ہو رہا ہے کیا نہیں، اس نے ٹیکنیکل بنیاد پر کرنا ہے. بھارت کے ووٹ سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرے گا. جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ واضح ہو گیا.
آفیشیل اسٹیٹمنٹ آنا بھی ضروری تھی. یہ تو ہمارا آفیشیل سٹانس ہے, لیکن بتایا جاتا ہے جس طرح یہ ابدالی کا تجربہ کیا گیا ہے, میزائل کا, پھر مشقیں, سب بتایا جا رہا ہے ہماری ریڈینس. وزیر اعظم سے سعودی, اماراتی اور کویتی سفراء کی ملاقاتیں, خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ سعودی عرب, یو اے ای, کویت, ان کی انویسٹمنٹ بھارت میں, تو یہ بھی جب یہ آ رہے ہیں ساتھ, تو یہ کہ جی پھر ہماری انویسٹمنٹ ہے تو بھارت پر ان کا اثر و رسوخ ہے کہ ہم اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو خطے میں کشیدگی نہ پھیلائی جائے. پہلگام حملہ انٹیلیجنس اور سیکورٹی کی بدترین ناکامی ہے, را کے سابق سربراہ نے بھی تسلیم کر لیا. بھارت نے جبری قید پاکستانیوں کو مقبوضہ کشمیر میں فیک انکاؤنٹرز میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا. دیکھیے اب پاکستانیوں کو مارا جائے گا جو بیچارے ویسے ہی پکڑے ہوئے ہیں, کوئی ماہی گیر ہوگا, غلطی سے سمندری حدود میں چلا گیا. یہ فیکٹ ہے ایک اور کہ ہمارے جب اس طرح سے لوگ جاتے ہیں وہ بیچارے ذہنی مریض اور برا حال ان کا ہوتا ہے جب کبھی ان کو رہائی بھی ملتی ہے. جو بھارتی اس طرح پکڑے جاتے ہیں ماہی گیر, کبھی آگے غلطی سے ہماری حدود میں, وہ جب واپس کیے جاتے ہیں تو ان کی حالت آپ دیکھ لیں کس طرح ہوتی ہے. وہ بہت بہتر حالت میں ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور یہ دیکھیں آپ کے ان بیچارے غریبوں کو, ماہی گیر ہے, کوئی ویسے غلطی سے چلا گیا, ان کو اب انکاؤنٹر میں کہ جی یہ دہشت گرد تھے, پاکستان سے آئے تھے, ان کو ہم نے مار دیا. جی یہ حال ہے. اور ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اقدام کریں, یہ دونوں ملکوں میں نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. پاکستانی سفیر تو امریکہ ہی وہ ملک ہے یا امریکی صدر ہی وہ ہیں کہ جو اثر و رسوخ اس علاقے میں رکھتے ہیں. اور ابھی کہا جا رہا ہے امریکی صدر کا دورہ ہے سعودی عرب, یو اے ای اور شاید قطر کا بھی ہے, 2 ممالک کا تو مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے. تو حال ہی میں انہوں نے دورے کرنے ہیں, تو وہاں جا کر بھی وہ بات کریں گے کہ آپ لوگ بھی کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کریں, کیونکہ یہ بات تو وثوق سے کہی جا سکتی ہے بھارت نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور ہماری انٹیلیجنس یہ ہمیں بتاتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا رافیل کے حملے ناکام بنائے گئے, ابدالی کا آج تجربہ کرنا, مشقیں کرنا, یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ لیا ہوا ہے, بتا دیا ہوا ہے ہر سطح پر کہ جی ہم نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ. مسئلہ جواب کا ہے, پاکستان کا جواب اس سے زیادہ سخت ہونا ہے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی پی ایل کے ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر بھارت کسی شہری علاقے کو نشانہ بناتا ہے, جس طرح خیبر پختونخوا میں بھی سینکڑوں ہزاروں مدارس کو بند کیا گیا ہے خدشات کے پیش نظر کے, بھارت یہ کہہ کر کے جی یہاں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی تھی, ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. اسی طرح کشمیر کے علاقے میں کیا گیا. تو اگر ایسا ہوا تو پھر جو شہری علاقے ہیں, ہم شہری آبادی کی بات نہیں کر رہے, شہری علاقوں میں بھی کسی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے بھارت کے, تو پھر آئی پی ایل کا خطرہ ہو جائے گا. اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے کرنا تو ہے کچھ نہ کچھ, کوئی مس ایڈونچر, لیکن وہ آئی پی ایل کا بھی انتظار کر رہا ہے, یہ بات بھی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. تو اب اس کے لیے یہ کہ جی یہ سارے ممالک تب تک آئیں گے بیچ میں اور پھر اس کو رکوائیں تو وہ الگ بات ہے. جنگ کے طبل میں شدت, بھارت دنیا کی چوتھی اور پاکستان 12ویں بڑی طاقت, کس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں, اب یہ ہتھیاروں کا موازنہ کیا جا رہا ہے. بھارت نے ڈیفنس انٹیلیجنس چیف ڈی ایس رانا کو بھی ہٹا دیا جی عہدے سے. سرحدوں پر 8ویں روز بھی فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے, پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے, تو کشیدگی ابھی بھی قائم ہے. اور آخر میں ایک بات کر دوں کہ یہ جو مودی کی طرف سے خاموشی ہے, اب کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جا رہی. اب سارا فوکس انہوں نے بہار کے الیکشن پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جنگ کا ماحول بنا کے وہ الیکشن ہمیشہ جیت جاتے ہیں, تو اب ان کا فوکس وہاں ہے. تو اب نہ میڈیا پر اس طرح کی بات آ رہی ہے, جنگ کا ماحول جو ہمیں نظر آ رہا تھا بھارتی میڈیا میں وہ کم کیا گیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں اس طرح کم کی جا رہی ہیں, ملاقاتیں وغیرہ جو سب کو کہہ رہے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ بھی ذرا کم ہو رہا ہے. تو یہ جو مودی کی جنگی حوالے سے کچھ خاموشی ہے, یہ ایک طوفان کا بھی پیش خیمہ کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دشمن چالاک ہوتا ہے, یار ہوتا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا سامنے سے نہیں پیچھے سے وار کریں. تو کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی کروائی جا سکتی ہے, کسی ہائی پروفائل شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, یہ بھی خطرات ہیں. اور اچانک کہ ہم سمجھیں اچھا جی اب تو ماحول بالکل پیچھے جا رہا ہے, کشیدگی کم ہو رہی ہے, یہ بظاہر ہے. تو بھارت کسی بھی وقت کوئی شرارت کر سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.